ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ دوسرے آسمان پہ جی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک وہاں پہ حضرت جمال الدین افغانی اور سعید حلیم پاشا رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے کچھ ظاہر ہے تعارف بھی ہو گیا ہے, بالکل. نماز کے بارے میں بھی گفتگو ہو گئی ہے. اس کے بعد علامہ سے حضرت جمال الدین افغانی کچھ سوال پوچھتے ہیں, تو وہ تو بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو کہ کیا سوال پوچھے انہوں نے اور علامہ نے کیا جواب دیے. دیکھیں اب ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک منہج چلتا آ رہا تھا کہ دین کو الگ کرنے کا اور ریاست اور اس کے نظام ان چیزوں کو الگ الگ سے کرنے کا, جو ایک کالونیکل ٹائم پیریڈ کے اوپر تفریق آئی تھی, ان تمام چیزوں کو یہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے لیڈر تھے یہ مسلح امامت کے اوپر وہ نماز بھی پڑھا رہے ہیں, اور یہ وہ نماز ہے جو تحریک پیدا کر رہی ہے, اور یہ ملت کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں, اور ملت کے بارے میں سوالات بھی آ رہے ہیں, جوابات بھی آ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے فکری جو انتشار تھے ان کو یہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے. بلکہ یہ میں پڑھ دیتا ہوں. جی جی جی. افغانی پوچھتے ہیں کہ زندہ رود از خاکدان ماں بگوئے. اچھا, اب زندہ رود جیسے پہلے آپ نے بتایا کہ یہ وہ زندہ و جاوید بیٹا مراد حضرت علامہ اقبال, حضرت اقبال ہیں, تو ان کو فرماتے ہیں کہ اے زندہ بیٹے, جو ہمارا خاکدان تھا دنیا, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ. از زمین و آسمان ماں بگوئے, ہماری زمین اور آسمان کے بارے میں کچھ بتاؤ. جی, خاکی تو ہے تو خاکی, وچوں قدسیاں روشن بسر, ہے تو قدسیوں کی طرح روشن آنکھ والا, از مسلمانہ بدے مارا خبر. تو زمین کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے حالات کیا ہیں وہ تو ذرا ہمیں بتا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے وہ اوپر آسمان پہ اب پہنچے ہوئے ہیں. جی, تو موجودہ لوگوں کے حالات جاننا چاہ رہے ہیں اقبال سے. اب زندہ رود کے ٹائٹل کے ساتھ آگے مزید کلام کو بڑھاتے ہیں. سر آپ بتاتے ہیں سید جمال الدین افغانی صاحب کو کہ در ضمیر ملت گیتی شکن, فرماتے ہیں ہماری جو قوم ہے اس کو کہتے ہیں ملت گیتی شکن, جو دنیا کو توڑنے والی ہے, دنیا کو فتح کرنے والی جو ہماری ملت تھی. دید عام آویز دین و وطن, اس کے ضمیر میں, اس کے اندر میں نے دین اور وطن کی کشمکش دیکھی ہے. اس میں چل رہے ہیں وہ کہ دین کیا ہے اور وطن کیا ہے. وطن کیا ہے, ان دونوں کی جو ہے نا, یہ دونوں کا دعویٰ کر رہے ہیں. سر روح در تن مردہ از ذوف یقین, فرماتے ہیں کہ یقین ان کو نہیں رہا, تو اس کی کمی کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں, روح در تن مردہ, ان کے جسم میں ان کی روحیں مر چکی ہیں. نا امید از قوت دین مبین, اور دین مبین کی قوت سے وہ بالکل نابلد ہو گئے. ترک و ایران و عرب مست فرنگ, فرماتے ہیں ترک ہوں, ایرانی ہوں, عرب ہوں, یہ سارے فرنگی یا انگریز کی جو تہذیب ہے اس کے دل دادا ہو گئے ہیں, اس میں مست ہیں. ہر کسے را در گلوے شست فرنگ. ہاں اچھا, شست یہ جو مچھلیاں پکڑنے والا کانٹا نہیں ہوتا, تو اس کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان سب مسلمانوں کے گلے میں وہ کانٹا اٹکا ہوا ہے اور مغربی تہذیب کا, اور اس کی رسی کنٹرول ان کے پاس ہے. ہاں وہ ان کے پاس نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, وہی بات ایسے. تو مشرق کا سلطانی ہے مغرب خراب. تو فرماتے ہیں کیا بتاؤں میں مسلمانوں کا, اہل مشرق کا کیا بتاؤں, یہ تو اہل مغرب کی جو تہذیب ہے ان کی وجہ سے یہ تو فارغ ہو گئے ہیں, خراب ہو گئے. اشتراک از دین و ملت بردتا, اور یہ جو دونوں چیزوں کو یہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں نا کہ جی میں نے دین بھی رکھا ہوا ہے اور میں ملک سے بھی محبت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ فرماتے ہیں کہ ان کی جو تاب تھی, جو ان میں سوز و گداز تھا, گرمی تھی, وہ ان کی ختم ہو چکی ہے. پروفیسر صاحب بنیادی طور پہ اس وقت کی جو سیاسی تحریکیں تھیں, فرانس کو آپ دیکھیں, جرمنی کے نازیوں کو دیکھیں, تو یہ اور رشیا والوں آل سیزر وغیرہ, تو یہ اصل میں جو وطن کی بنیاد کے اوپر تاریخیں اٹھی تھیں اور مسلمان جس کشمکش میں مبتلا تھے, اس دور کا جو ایک فکری اضمحلال ہے, یہ ان تمام چیزوں کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. اور قوت یقین سے مسلمان غافل کیسے ہیں, اس خطہ زمین کے اوپر کیفیت کیا ہے, سید جمال الدین افغانی اور حلیم پاشا کے سامنے حضرت اقبال نے یہ اپنے سارا. اچھا, یہاں تک اگر ہم آئے نا, جیسے علامہ نے فرمایا کہ دین اور وطن جو ہے یہ دونوں کی محبت ہے ان میں,
تو ان کی جو سوز و گداز یا گرمی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تاب وہ چمک ختم ہو تو ہمیں عام قاری کو نا یہاں تک وہ بات کلیئر نہیں ہوتی جی کہ ہمیں وطن سے بھی ظاہر ہے ہم محبت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی حدیث شریف ہے کہ جی وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم سب اپنے وطن سے بہت پیار کرتے ہیں، دین جو ہے وہ بھی ہمارا ساتھ ساتھ ہے۔ تو اس پہ ایک ایڈیشن کیا اور اس کو ایکسپلین فرمایا آگے حضرت جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تتمہ ایک لگایا، جی جی جی، تو وہ جو تکملہ ہے ان کا تکملہ جی، اس کو ذرا واضح فرمائیں کہ حضرت اس کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور دین اور وطن جو ہے یہ دونوں کے ساتھ ہمیں کس طرح چلنا ہے، یہ یعنی کہ کیسے فرماتے فردر اس کو جو ہے نا آپ ایکسپلور کرتے ہیں۔ جی جی اور ٹائٹل ہی کلام کے اندر افغانی اور دین و وطن نیچے اس کا جی سب جی ٹائٹل جی، ہے۔ وہ آپ خود بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہاں تک پہنچ گیا کام۔ کہتے ہیں لرد مغرب آن سراپا مکر و فن، فرماتے ہیں یہ جو مغرب کا لارڈ ہے جی یہ تو سراپا مکر و فن ہے، اہل دیرا داد تعلیم وطن، اور اہل دل کو، اہل دین کو انہوں نے کس کی تعلیم دے دی ہے؟ وطن کی، وطن کی محبت کی تعلیم دے دی ہے سر۔ او بفکر مرکز تو در دفاق، فرماتے ہیں کہ وہ تو اپنا مرکز جو ہے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یونیفیکیشن کے چکر میں ہیں اپنی، اور آپ لوگوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ نفاق کا۔ اپنے اپنے وطن سے بس محبت کرو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین میرا مسئلہ نہیں ہے، اور آگے ریکمینڈ کرتے ہیں بگزر از شام و فلسطین و عراق۔ اللہ اللہ، فرماتے ہیں یہ گزر ان علاقوں سے، تو کہتا ہے کہ جی میں شامی ہوں، میں فلسطینی ہوں، میں عراقی ہوں، یہ اس تقسیم سے نا، یہ وطن کی جو وطن پرستی ہے اس سے گزر، اس سے نکل۔ تو اگر داری تمیز خوب و زشت، اگر اچھے برے کی تمہیں کوئی تمیز ہے نا سر، دل نہ بندی با کلوخ و سنگ و خشت، تو یہ سنگ و خشت کے جو ڈیلے ہیں، یہ جگہ ہیں، ٹھیک ہے، گھر ہیں تم نے بنائے کسی ملک میں، بس ان سے ذرا آگے گزر، ان کے ساتھ دل نہ لگا۔ چیست دین برخاستن نظروئے خاک، واہ واہ واہ، یہ سر اصل بات ماتے ہیں۔ دین بتاؤں کیا ہے؟ اپنی خاک سے اٹھنے کا نام ہے، تاز خود آگاہ گردد جان پاک، تاکہ تیری پاک جان اپنے آپ سے آگاہ ہو سکے، یہ دین ہے، دین ہے۔ اور اب اس کی کرامات کیا ہیں اس نظریہ کی؟ سر می نہ گنجد آنکے گفت اللہ، واہ، فرماتے ہیں جو اللہ کہتا ہے وہ تو کہیں نہیں سماتا، در حدود این نظام چار سو، اس چار سو کا جو نظام ہے، جو جہتے ہیں، یہ جو کائنات ہے، اللہ کہنے والا تو کائنات میں کسی جگہ بھی نہیں رکتا۔ پرے کے از خاک و برخیزت ز خاک، ماتے ہیں وہ تنکا جو خاک سے پیدا ہوتا ہے اور خاک سے پھر وہ اوپر اٹھتا ہے۔ ہیف اگر در خاک می غیرت جان پاک، فرماتے ہیں کہ افسوس ہے تیرے پہ، تنکا تو اوپر اٹھتا ہے، تو اوپر ہی نہیں اٹھتا، اسی خاک میں مرتا ہے، اسی خاک میں مرتا ہے۔ بالکل سر میں اس میں ایک اور چیز سمجھاؤں کہ اس خاک سے ایک مراد علامہ نے جیسے بتایا نا کہ اپنی خاک سے اٹھنے کا نام ہے، تو وطن علامہ ایک اس کو بھی فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، تن کے اندر دونوں چیزوں کے بارے میں، تن اور وطن دونوں کی آپ نے بہت مقامات، تو نے اس کو وطن بنا لیا ہے اپنا، ٹھیک ہے، اسی سے محبت کرتا ہے تو دین یہ ہے کہ اس سے اٹھ، انشراح کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، خودی کو بیدار کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا اپنے رنگ اور نسب یا اپنے اس قبیلے کے اوپر جو لوگ فخر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کی نفی کا بھی اشارہ ہے، نفی کا ہے کہ ان سے باہر نکل۔ جی، اس کے بعد کہتے ہیں گرچہ آدم بردمید از آب و گل، فرماتے ہیں اگرچہ آدم جو ہے وہ آب گل سے پیدا ہوا ہے، رنگ و نم چوں گل کشید از آب و گل، اور پھول کی طرح وہ اپنا نم جو ہے وہ بھی مٹی سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہیف اگر در آب و گل غلطد مدام، فرماتے ہیں اگر تو ہمیشہ آب و گل میں ہی غلطاں پیچاں رہتا ہے تو افسوس ہے تیرے پہ۔ جی، ہیف اگر برتر نہ پرد زی مقام، فرماتے ہیں اگر اپنے مقام سے تو اوپر نہیں اٹھتا افسوس ہے تیری ذات پہ۔ گفت تن در شو بخاک راہ گزر، فرماتے ہیں یہ جسم کہتا ہے کہ مٹی میں مل جا، گفت جاں پہنائے عالم را نگر، واہ، اور جان کہتی ہے کہ یہ جو عالم ہے، کائنات ہے، اس کی وسعتوں کو دیکھ، جاں نہ گنجد در جہاں اے ہوش مند، در جہات اے ہوش مند، فرماتے ہیں ہوش مند آدمی، اے سمجھدار، جان جو ہے وہ ان جہتوں میں، اس کائنات میں کہاں سماتی ہے؟ مرد حر بیگانہ از ہر قید و بند، فرماتے ہیں جو آزاد مرد ہے وہ ہر قید و بند سے آزاد ہوتا ہے۔ حرز خاک تیرا آیت در خروش، فرماتے ہیں جو مرد حر ہے، آزاد ہے، جو نفس کی بیڑیوں سے آزاد ہے، وہ کیا کرتا ہے؟
حرز خاک تیرا آیت در خروش. ہاں وہ جب کالی مٹی میں ہوتا ہے، نفس پرستی میں ہوتا ہے، تو اس سے وہ جوش و خروش پیدا اس میں ہوتا ہے اور اٹھتا ہے. زاں کے از بازاں نہ آید کارموش. ہاں اس لیے کہ جو باز ہیں ان کا کام اڑنا ہے، وہ چوہوں والا کام نہیں کرتے، اس زمین میں ہی بیل بنا کے نہیں رہتے. اسی مرد حر کے عنوان سے پروفیسر صاحب پسچے پے کردہ اقوام شرق ماں مثنوی مسافر میں جی مرد حر کے ہی نام سے ٹائٹل لیا گیا اور کیا کمالات دکھائے ہیں ایسے آن کفے خاکے کے نامیدی وطن. فرماتے ہیں، اب یہ وہ وطن والی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ مٹی کی مٹھی جو ہے، تھوڑی سی خاک جس کو آپ وطن کہتے ہو، این کے گوئی مصر و ایران و یمن، جس کو تم مصر، ایران اور یمن کا نام دیتے ہو، اس مٹی کو با وطن اہل وطن را نسبت است. فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل وطن کو وطن سے نسبت تو ہوتی ہے، زاں کے از خاکش طلوع ملت است. اس لیے کہ اسی خاک سے ملتیں نکلتی ہیں، یہ نسبت ہے. اندری نسبت اگر داری نظر، لیکن اس نسبت میں اگر تم غور کرو نا تو میں تمہیں ایک اور نقطہ بتا رہا ہوں. نقطۂ بینی ز منہ باریک تر. واہ. فرماتے ہیں اس میں بال سے بھی باریک ایک نقطہ ہے، اس کی طرف تو نے کبھی توجہ نہیں کی. گرچہ از مشرق برآید آفتاب. واہ. فرماتے ہیں کہ اگرچہ آفتاب مشرق کی طرف سے آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، با تجلی ہائے شوخ و بے حجاب. اور بے حجاب اس کی تجلیاں جو ہیں ان کے ساتھ نمودار ہوتا ہے. در تب و تاب است از سروز دروں. واہ. اور بڑی تب و تاب میں ہوتا ہے اپنے اندر کے سوز کی وجہ سے. تاز قید شرق و غرب آید بروں. یہ بات ہے. فرماتے ہیں یہ اس میں تب و تاب کس وقت آتی ہے، اس میں گرمی اتنی زیادہ کس وقت پیدا ہوتی ہے، جب وہ کہ میں مشرق کا ہوں، میں مغرب کا ہوں، جب وہ ان چیزوں سے چھوٹتا ہے نا تو فل باہر آ جاتا ہے. بالکل ایسے اپنے اس مقام سے، اپنے اس وطن سے مشرق ہے، برابر ان کو نکل آتا ہے، تو پھر اس میں گرمی پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد مزید کہتے ہیں بردمد از مشرق خود جلوہ مست. فرماتے ہیں کہ جلوہ مست ہو کے مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، تا ہما آفاق را آرد بدست. حتیٰ کہ کیا کرتا ہے جب اس کو چھوڑتا ہے تو پوری کائنات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. فطرتش از مشرق و مغرب بری است. واہ. فرماتے ہیں اس کی فطرت مشرق یا مغرب میں رکتی نہیں ہے، اس سے بری ہے وہ. گرچہ او از روئے نسبت خاوری است. واہ. فرماتے ہیں اگرچہ ہم نسبت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ مشرق سے نکلتا ہے نا، بالکل، لیکن نہ مشرق کو اپنا وطن بناتا ہے نہ مغرب کو اپنا وطن بناتا ہے. تو نے یہ چھوٹا سا جو تیرا مکان ہے اس کو اپنا وطن بنا لیا ہے. تو تنکے سے بھی کیا گزرا ہے، اس سے اٹھتا ہی نہیں ہے. کہیں فرماتے ہیں تو تنکے سے کیا گزرا ہے، کہیں فرماتے ہیں کہ تو چوہا ہے، بالکل اس خاک میں رہ رہا ہے، تو باز تو اس میں نہیں رہتا. مختصر یہ ہے روح پاک کو جو انسان کے اندر اللہ کا نفخہ ہے تو فرما رہے ہیں اس کو بیدار کر، تو یہ کائنات جو ہے اور وہ بیداری جی بالکل وہ کیا کلام ہے معراج پہ جو ہے. بالکل. مثلا اس کو آپ اگر دیکھیں نا ایک اور چیز کی طرف پروفیسر صاحب، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالارجون القدیم. جی. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار. ٹھیک ہے. ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہو کے اپنے مدار میں چل رہی ہے اور اس کے وہ پازیٹیو اثرات آ رہے ہیں. صحیح. بندہ مومن بھی اگر ان اللہ کے مقادیر کا پابند ہو جائے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین. علامہ نے فرمایا نا سر، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں، اور سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یہ فرما رہے ہیں اپنی معراج میں کہ دیکھو میں نے کیا دیکھا ہے، میں کیا کیا دیکھ چکا ہوں. تو یہی جو سبق ہے وہ ہے کہ جی اپنی تسخیر کائنات اس سے نکلے انسان، انشراح صدر اس میں پیدا ہو. اور یہ جو چھوٹا سا یہ اس کا بدن ہے ہمارے، یہ اس کو تو نے اپنا وطن سمجھ لیا. تو دین بھی تو کہتا ہے میرا ہے، تو میرا وطن ساری محبت تو اسی سے کرتا ہے، تن پروری سے. تو یہ انہوں نے فرمایا جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے کہ مسلمان کے اندر جو درد تھا نا، جو سوز تھا، جو گداز تھا، وہ اس کا ختم ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتا ہے میرا دین بھی ہے اور وطن سے مجھے بڑا پیار ہے. تو فرما رہے ہیں اس سے نکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ. یہ کائنات تو ساری ہے ہی تیرے لیے. تو اسی لیے حضرت اقبال نے جو بات اوپر 4 اشعار میں کی تھی، حضرت جمال الدین افغانی نے بڑا اس کو شرح و بسط کے ساتھ ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ دین کیا ہے، وطن کیا ہے، اور وہ اصل نظریہ جہاد سے آزاد ہونے کا تم لوگے، بالکل، تو پھر تمہارے آگے کیا کیا جہاں ہے.